ذات بھی یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن معاشرے کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ معاشرے کی سب سے بڑی برائی زبان ہے۔ زبان کیوں؟ جھوٹ نہیں ہے؟ کہیں گھر سچ بولنے نے بھی تو تباہ کی ہے، کہیں فساد سچ بولنے سے بھی تو پہلے۔ غیبت کیا ہے؟ آپ سچ ہی بتاتے ہیں نا کسی کے بارے میں، آپ اس کی برائی کر دیتے ہیں، اس کا گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شکایت لگانا کیا ہے؟ سم ٹائم ہم صحیح بات کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں لیکن رشتوں میں دراریں آ جاتی ہیں، بکھیر کے رکھ دیتا ہے کبھی کبھی یہ سچ بھی سب کچھ۔ تو آپ سچ بولیں یا جھوٹ، دونوں کے پیچھے یہ زبان، یہ آرگن زبان ہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قریبی رشتے ہیں نا، ان کو اتنا زیادہ جھوٹ نے تباہ نہیں کیا جتنا زیادہ سچ نے تباہ کیا۔ اور معاشرے کی جتنی بھی برائیاں ہیں، انٹیم نمبر آف برائیاں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ فساد کی شکل میں ہے، جھگڑے کی شکل میں ہے، ناچاکی کی شکل میں ہے، دھوکے کی شکل میں ہے، فراڈ کی شکل میں، کچھ بھی، اس کا اوریجن زبان ہی۔ زبان ایک ایسا آرگن ہے جس کی آپ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ زبان وہ واحد آرگن ہے، وہ واحد چیز ہے جس کو ہمیشہ سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے، جیل میں رہنا چاہیے، قید رہنا چاہیے۔ کئی موقع ہیں جہاں پر آپ کو اپنی زبان بند کرنی پڑے گی، جہاں آپ کو ڈر ہے کہ فساد پھیلے گا، جہاں آپ کو ڈر ہے کہ بات بڑھ جائے گی، جہاں آپ کو ڈر ہے کہ آپ کسی کا دل دکھا دیں گے، جہاں آپ کو ڈر ہے کہ آپ کسی کا مال کھا لیں گے، جہاں آپ کو ڈر ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنی زبان کو روکنا پڑے گا۔ جیسے روڈ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روڈ پہ جمپ بنا ہوتا ہے، کہیں پہ اکثر جمپ بنا ہوتا ہے، وہ اس لیے بنا ہوتا ہے تاکہ آگے آبادی ہوتی ہے، وہاں پر آپ اپنی سپیڈ کو سلو کریں۔ اسی طرح ہمیں زبان میں بھی کہیں نہ کہیں جمپ لگانے چاہیے۔ اگر آپ اس جمپ سے تیز گاڑی گزار دیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو آپ نیچے دے دیں گے، کسی گاڑی میں لگ جائیں گے، کسی اور چیز کے اندر دیوار میں گھس جائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی گاڑی کو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جمپ جب آئے نا، وہ رشتوں کا جمپ ہو سکتا ہے، کسی کا احساس کا جمپ ہو سکتا ہے، اور جمپ ہو سکتا ہے آپ کی عقل کا جمپ ہو سکتا ہے۔ آپ عقل کا جمپ، مطلب عقل کا جمپ سے مراد یہ کہ عقل کو پہلے رکھیں، زبان کو بعد میں رکھیں۔ آپ کافی دفعہ کچھ بول دیتے ہیں نا، اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے او شٹ یار یہ میں نے کیا بول دیا۔ تو اگر عقل پہلے ہوگی، آپ نیچرلی بھی انسان کو دیکھیں نا، تو جو جانوروں والی چیزیں نا وہ سب سے لاسٹ میں ہیں، ٹانگیں سب سے لاسٹ میں ہیں، جانوروں والی چیزیں، پھر ہمارے باقی آرگن ہیں، پھر بازو ہیں۔ جانوروں میں ایک چیز نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ریئر ہے، اور وہ دماغ ہے، اللہ نے سب سے اوپر رکھا۔ اپ سائڈ ڈاؤن بھی تو بن سکتے تھے نا ہم، امیجن کریں، اللہ نے دماغ کو سب سے اوپر رکھا، تبھی آپ اشرف المخلوقات۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ آنکھیں، اس کے بعد کان، پھر منہ، اینڈ پہ منہ ہے، مطلب ناک، اور پھر اس کے بعد منہ ہے۔ کیسی ایک نیچرل تقسیم ہے۔ اور نیچرل بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے، 1 منہ دیا، تاکہ وہ زیادہ سنے اور کم بولے۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سیکھ پاتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سیکھنا کہ کہاں نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں کہ a cut from the sword will heal, a cut from the sword will heal, but a cut from the tongue will never heal۔ اور اس میں جو سب سے بری برائی ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت بہت بری بلا ہے بھائی۔ غیبت آپ نے کسی کی کر دی، اب آپ نے اسی شخص سے معافی مانگنی ہے، تو آپ کا رفع دفع ہونا ہے معاملہ، اسی شخص سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اب فار ایگزامپل آپ نے کسی کی غیبت کر دی، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اب آپ کو احساس ہوا یار آپ نے تو غیبت کر دی، اب آپ اسے کیا کہو گے کہ یار میں وہ تیری ماں بہن کر رہا تھا، یا تیری بے عزتی کر رہا تھا، یا تجھے نیچ ٹھہرا رہا تھا، تیرے بارے میں گالیاں بک رہا تھا کسی شخص کے سامنے، تو یار تو مجھے معاف کر دے۔ اب وہ آپ کو معاف کر بھی دے تو اس کے دل میں یہ بات رہے گی، اس کے دل میں ایک چبھن چھوڑ دیا آپ اپنے بارے میں۔ اور اگر وہ معاف نہ کرے تو کیسا معاملہ ہوگا؟ لیکن بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر پاتا، بندہ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرے، کتنا کو زبان کو روکے اپنی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اگر میں یہاں پہ بھی نہ بولا تو پھر تو میں مرد ہی نہیں ہوں، اب تو میری مردانگی کا سوال پیدا ہو گیا۔ یہاں پہ بھی نہ چیخا پھر تو لوگ مجھے کہیں گے یہ قاہر ہے، بزدل ہے،
اب تو میری بہادری کا، میری شجاعت کا سوال پیدا ہو. اگر میں یہاں بھی نہ بولوں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو پاگل آدمی ہے، فضول آدمی ہے، اس کو اپنے حق کے لیے لڑنے کا ہی نہیں پتا. اب تو میرے حق کا سوال پیدا ہو. کئی جگہ ہیں جہاں آپ کو بولنا چاہیے، لیکن جہاں پر معاملہ کسی بہت بڑے مقصد کا نہیں ہے، جہاد کا نہیں ہے، اللہ کی رضا کا نہیں ہے، ایسے سچویشن میں آپ کا چپ ہونا زیادہ بہتر ہے. ایک امام ہے، امام جعفر بن محمد، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگے نا تو 70 ایکسکیوزز ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ کیوں اس نے مجھے ایسا کہا ہوگا. لکھو اسے، ہاتھوں پہ گنو 70. یار اس کے سر میں درد ہوگا، یار اسے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، یار وہ ڈپریشن میں ہوگا، یار اس کے فیملی کے معاملات شاید ٹھیک نہ ہو، یار کاروباری پریشان ہو سکتا ہے، یار اسے شاید بھوک لگی ہو، یار شاید اس کی کوئی ناچاکی چل رہی ہو، شاید اس کا کسی نے دل دکھایا ہو، شاید وہ سچا ہی ہو. 70 آپ نے گننے ہیں، اور جب 70 پورے ہو جائیں، آپ 70 گن لیں کہ یار یہ 70 کے 70 ایسی ایکسکیوزز نہیں ہیں کہ ان وجہ سے، تو پھر اپنے آپ سے کہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایکسکیوز ہو جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. یہ طریقہ ہے خود کو روکنے کا. ایسی سچویشن میں بات کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو برا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے لیے حسد رکھنا، یہ بہت آسان، بہت آسان ہے. اٹس ویری ایزی، اٹس ویری ایزی. سب کے منہ میں زبان لگی ہوئی ہے، اس سے آپ جو مرضی نکالیں. آپ گالی دے دیں، کسی برا بھلا کہہ دیں، اس کی پیٹھ پہ جو مرضی بولتے رہے. کسی کا دل جیتنا مشکل ہے صاحب، کسی کو اپنا بنانا مشکل ہے صاحب، کسی کو کنونس کرنا مشکل ہے صاحب، کسی کو مو لینا مشکل ہے، کسی کے درد میں اس کا ساتھی بننا مشکل، کسی کا سہارا اور ساتھ دینا مشکل. مشکل کام کرے نا. کون نہیں یہاں پر غیبت کرتا، کون نہیں یہاں پر چغلی کرتا، کون نہیں یہاں پر تانا دیتا، کون نہیں یہاں پر دل دکھاتا، کون نہیں یہاں پر دھوکہ دیتا. سب لوگ کر رہے ہیں نا. آسان ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر. مشکل کام کرے نا. لیکن ہم اس نیگیٹیوٹی سے، زبان کے شر سے جو کھلا رہی ہے، اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کہے تمہیں اللہ سن رہا ہے؟ نہیں. آپ کے سامنے ایک شخص جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، زیادتی کرے گا، دھوکہ دے گا، کسی کا مال ہڑپ کر جائے گا، کسی کو بکواس کر دے گا، کسی کو گالی دے دے گا، کسی کا دل دکھا دے گا. ہم اسے کبھی نہیں کہتے کہ بھائی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ بھائی اللہ سن رہا. اللہ نے قرآن میں 45 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ سن رہا. السمیع اللہ کا نام 45 مرتبہ، لیکن ہمارے چون تک نہیں رہتی. یہی ہوتا نا ہمارے ڈسکشن، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سن بھی تو رہا ہے. اللہ سمیع ہے. اللہ وہ بھی سن رہا ہے جو آپ ابھی کہنے والے تھے. اللہ وہ بھی سن رہا ہے جو آپ ابھی کہنے کا سوچیں گے. اللہ سمیع ہے. گالی ہمارے معاشرے میں ایک سوشل فیشن بن چکی. لوگ بات بات پہ گالی دیتے، مذاق مذاق میں دیتے. یہ بات میں اپنے لیے اور ہم جیسے سب بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں. ہم سب اس معاشرے کا حصہ، ہم سب انہی میں سے ایک ہیں. سوشل فیشن ہے یہ ہمارا. روڈ پہ، مارکیٹ میں، سکولز میں، کالجز میں، گیدرنگز میں، فیملیز میں ایک سوشل فیشن بن چکا ہے گالی دینا. غیبت ہمارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے. قسم خدا کی انٹرٹینمنٹ. غیبت ہمارے یہاں پہ شغل میلہ ہے، ڈسکشن ہے، عام سی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم دوسرے کی غیبت کیے جا رہے ہیں، اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اس کو بے عزت کیے جا رہے ہیں. ایک پورے کا پورا اس کا غلط امیج
پیدا کیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے بغیر محفل ہی نہیں لگتی, اس کے بغیر بات ہی نہیں بڑھتی, اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی 2616 نمبر حدیث ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ زبان کی وجہ سے اوندھے منہ اور نتنوں کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور یہ حدیث کی سب سے آخری لائنیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. شروع کی پتہ کیا ہے؟ شروع کی ساری حدیث ہے جس میں بات ہو رہی ہے تہجد کی, نماز کی, اللہ پر ایمان لانے کی, روزے کی, صدقے کی, زکوٰۃ کی, حج کی, ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں کس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ تو صحابی نے پوچھا کس چیز کے اوپر؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اوپر؟ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے اوپر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا یا اس کی طرف اشارہ کیا. تو جو صحابی تھے, معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے خیال میں, اللہ کمی بیشی معاف کرے, وہ کہتے ہیں کہ سچ میں زبان پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے, تیری ماں تجھے روئے, قیامت والے دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد لوگوں کو جہنم میں ان کی زبان کی وجہ سے اوندھے بل یعنی سر کے بل یا نتنوں کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا, جہنم میں پھینکا جائے گا. عربی میں جو کہتے ہیں نا ماں تجھے روئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے, کوئی سخت بات کی جا رہی ہے, کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہوش کرو, سمجھو میری بات. اتنا کریٹیکل معاملہ ہے یہ. اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو, ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو, جب تک آپ کے یہاں پر اویئرنیس نہیں آتی ہے, لوگوں کو سچ جھوٹ کے نقصانات کی سمجھ نہیں آتی ہے, سچ اور جھوٹ دونوں کے نقصانات ہیں, تو جب تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر سچ بولنا ہے اور کہاں پر چپ رہنا, کہاں پر جھوٹ نہیں بولنا اور کہاں پر آپ جھوٹ سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں, جب تک آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے, جب تک ہمارے یہاں پر ایتھکس نہیں بنتے ہیں, ہمارے یہاں پر اویئرنیس نہیں آتی ہے, لوگوں کو لحاظ نہیں آتا رشتوں کا, تقدس نہیں آتا, خیال نہیں آتا, تب تک آپ لوگوں کو کم سے کم یہی کہیں اللہ سن رہا, بھائی مت کرو غیبت اللہ سن رہا, مت بولو جھوٹ اللہ سن رہا, مت دو دھوکا اللہ سن رہا, کاروبار مت کرو ایسے اللہ سن رہا. ہم ہمیشہ بادر کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں, ہمارے کان کیا سن رہے ہیں, ہماری ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں. ہم کبھی بادر نہیں کرتے ہماری زبانیں کیا کہہ رہی ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, کیا لفظ ادا کر رہے ہیں. آپ کتنے ہی امیر ہو جائیں, اگر آپ کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں, آپ کی امیری کسی کام کی نہیں. آپ کتنے ہی عالم ہو جائیں, اگر آپ کی زبان سے, اس کی کڑواہٹ سے, اس کے زہر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے بڑے عالم. ان سب کے لیے ترمذی کی 2616 نمبر حدیث. آپ کتنے ہی نیکوکار ہو جائیں, تسبیح پھیرنے والے ہو جائیں, اگر آپ کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں, اگر آپ گالی دینا مذاق سمجھتے ہیں, اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, تو پھر سب کے لیے ترمذی کی 2616 نمبر حدیث. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ ریئلائز کروائیں اپنے آپ کو کہ اللہ سن رہا, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو آپ ریئلائز کروائیں کہ اللہ سن رہا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ چپ رہنا سیکھیں. خاموشی بہت بڑا آرٹ ہے, بہت بڑا آرٹ ہے, بڑی مشکل سے آتی ہے, میں بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. خاموش رہنا سیکھیں. انسان, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال لگتے ہیں اسے بولنے میں, لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے یہ سیکھنے میں کہ کہاں نہیں بولنا. پوری زندگی کم پڑ جاتی ہے یہ سیکھنے میں کہ کہاں نہیں بولنا. تو خاموش رہنا سیکھیں. بہت ضروری ہے تو بولیں, ورنہ مت بولیں. لوگوں کے اندر اپنے سجیشنز مت دیں اگر وہ آپ سے نہیں مانگ رہے. کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے, اسے کو بھائی وہ درمیان میں نہیں ہے, مجھ سے صرف میری بات کریں, مجھ سے صرف وہ بات کریں جو آپ میرے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. میری کوئی برائی ہے, میرے اندر کوئی امپرومنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ میرے سے بات کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ زبان کو
مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اچھی گیدرنگ کو جوائن کریں، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، جہاں پہ فلت کم ہے، جہاں پہ گالی کم ہے، جہاں پہ جھوٹ نہیں ہے، جہاں پہ بکواس نہیں ہے، فضول بولا نہیں جاتا۔ اس کے بعد اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ذکر کریں۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کے منہ سے کم ہی فلت نکلتا، کم ہی گالی دیتا ہے، کم ہی غیبت کرتا ہے، کم ہی جھوٹ بولتا ہے، کم ہی دھوکے دیتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا اگر آپ محسوس کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کوئی پنشمنٹ اٹیچ کر لیں کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا غیبت کی یا جھوٹ بولا تو میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا، یا میں روزہ رکھوں گا اگلے دن، یا میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ ہاں جی، ہمارے وہ جو ایک کولیگ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ شارٹس آیا، بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ میں مطلب 2 دوستوں کو آفس سے لے کے گیا تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑی ہیلپ کر دو۔ وہ گھر پہ گئے اور ہم نے سارا سامان اوپر نیچے شفٹ کر کے، اور میں نے کہا ان کو تو کھانا کھلانا پڑے گا، گھر میں پتہ کیا تو سبزی بنی تھی، تو میں ان کو لے گیا پاس میں ریسٹورنٹ میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اچھا سا کچھ کھاتے ہیں، بتائیں کیا کھانا ہے۔ تو نہیں، دونوں نے کہا نہیں۔ تو ایک کو میں نے کنونس کر لیا، دوسرا مانا ہی نا۔ میں نے کہا یار کھا لو، کہتا نہیں بتا دو، آپ کی مہربانی، کسی اور دن نہیں، آج نہیں۔ میں نے کہا یار رات ہو گئی ہے، میں تمہیں ڈراپ بھی کر رہا ہوں گھر پہ، پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ جس دن میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی، میں سٹنڈ اس کو دیکھ ہی جا رہا ہوں، رونا آیا اس دن مجھے۔ تو یہ ہے کچھ طریقے جس سے آپ ایونچولی اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔